نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر لذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگوں، نکاح کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے مناسب اور سنت بھی یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھانے سے پہلے کچھ نصیحت فرما دیتے تھے. تو اسی سنت کی اتباع میں وقت بہت مختصر ہے، بس ایک سنت پر عمل ہو جائے اور اللہ کچھ مفید باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آج کل کے ماحول کے اعتبار سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے بالکل آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا، پوری آیت بھی تلاوت نہیں کی، لیکن یہ آیت کا ٹکڑا اتنا جامع ہے، انشاءاللہ مجھ جیسا ناقص اور قلیل العلم اس آیت کو کھولوں کافی مجلس چاہیے. ایک مجلس نے یاد رکھنے کی اور آپ کو بھی احساس ہو کہ واقعیتاً اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا جامع ہے، معجز ہے. ایسا کوئی کلام نہیں لا سکتا، ایک ٹکڑا بھی کوئی نہیں لا سکتا. یہ جو میں نے اتنا تلاوت کیا، نساؤکم حرث لکم، اللہ اکبر، کیا فصاحت و بلاغت ہے، اس کے اندر کیا علوم چھپے ہوئے ہیں، اتنی گہری باتیں ہیں اس کے اندر. میں مختصر کہوں گا، اس سے آپ کو احساس ہوگا. یہ میں نے دعویٰ کیا کہ واقعیتاً بڑے عمیق اس کے اندر علوم ہے، عجیب و غریب.
یہ دعویٰ تو کیا، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے افسوس اس بات کا ہے کہ وقت نہیں ہے، کافی وقت چاہیے. تو یہ دعویٰ میرا ثابت ہوگا دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری جو عورتیں ہیں تمہاری کھیتی. بس اتنا. آپ کو اس میں کیا علوم ہے؟ ایسے ہی تھوڑی آپ کو اندازہ ہو گئے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ علوم کے پیچھے زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں، تب جا کے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث کیسا سمندر ہے علم کا، کتنے موتی ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے. اوٹا لگانا پڑتا ہے اس میں، بڑی مشقت، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے علوم ہاتھ میں آتے ہیں. نساؤکم حرث لکم، حرث کھیتی فرمایا. یہ تشبیہ ہے، عورت کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ ہے. کوئی تو وجہ ہوگی، کیا وجہ مانو؟ مختصر سنو. نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ایک بڑا مقصد اولاد کا حصول ہے، اولاد حاصل کرنا. یہ ہے بڑا مقصد. ہم بھول گئے اس مقصد کو. آج کل کے حالات کے اعتبار سے انشاءاللہ میں کہوں گا آج یہ مقصد نہیں ہے. تو اولاد کا حصول سب سے بڑا مقصد، اور بھی بہت سارے ہیں، ابھی اس میں نہیں جاتا. لیکن اولاد کیسی، یہ بھی ایک سوال ہے. اس کا جواب مسلمان کے پاس. میں خطاب کر رہا ہوں مسلمانوں کو، غیروں کو نہیں. اس لیے مسلمان کا مقصد کیسی اولاد؟ دیندار اولاد. ایک لفظ میں سب آ رہے ہیں. ہم بولتے ہیں نا ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، سکون کا سبب بنے. اسی کو بولتے ہیں دیندار. دیندار جو ہوگی اولاد، انشاءاللہ ان کے ماں باپ اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اسلام سے محبت ہے، تو ایسی اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. قرۃ اعین اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد کی دعا مانگو کہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، سکون کا سبب بنے، دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی. یہ اولاد ہمیشہ ماں باپ کو یاد رکھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے ہمیشہ. اور والدین کی وفات کے بعد اولاد ایسے اعمال کرے کہ وہ اعمال خود والدین کے لیے ثواب کا ذریعہ ہو، ذخیرہ ہو. یہ ہے نیک اولاد، دیندار اولاد. یہ میں نے دیندار اولاد کی تعریف بیان کی. تو سب سے بڑا مقصد نکاح کا، اولاد کا حصول. لیکن اولاد کیسی؟ دیندار. لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو قرآن حدیث میں ہیں. جو حدیث میں نے تلاوت کی اس کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر یہ پیش نظر ہوگا تو انشاءاللہ اولاد زندہ ہوگی. کیوں؟ سب سے پہلا قدم اولاد کے حاصل کرنے کا نکاح ہے. اور نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پہلے پسند کیا جاتا ہے جوڑا. لڑکی والے لڑکے والوں کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی والوں کو، اور لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے. الحمدللہ، قربان جائیے ہمارے اسلام پر، ہماری شریعت پر. نہ دنیا کا کوئی شعبہ چھوڑا، نہ دین کا کوئی شعبہ چھوڑا کہ اس کی تعلیم نہ ہو. اس میں ہماری شریعت میں، قرآن حدیث میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نازل فرمائی. جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا. وقت بھی بڑا قیمتی، دین بھی بڑا قیمتی، اور عمل جو ہو رہا تھا وقوف عرفہ سب سے زیادہ فضیلت والا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا. دن مکمل ہو چکا، کوئی کمی نہیں. اور اللہ تعالیٰ اسلام ہی سے راضی ہوگا. دین کو اختیار کرنے کے اعتبار سے کسی اور دین سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. چاہے کتنے ہی اونچے اخلاق ہو اس کے، لیکن دین اسلام نہیں ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی نعمت ہے مسلمانوں، خود بھی سمجھو، اپنے اولاد کے دل میں اس بات کو بٹھا دو کہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. کسی قیمت پر اس کو نہ بیچنا. پوری دنیا اگر آپ کے قدموں میں آ جاوے، دنیا کو ٹھوکر لگا دینا، لات مار دینا، لیکن اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں میرے اولاد اسلام کو خیرباد نہ کہنا. لیکن آج کل حالت کیسے ہیں بتاؤ؟ بظاہر نام کے مسلمان ہیں، بس ہماری اولاد تو بالکل ان کی سوچ اسلام کے خلاف ہو چکی. صرف نام کی مسلمان ہے. تحقیق کرو، پتا چلے گا ہماری اولاد کتنی پانی میں ہے. پانی کا پتا چل جائے گا. اگر آپ کو پتا نہ چلے، کسی دیندار آدمی کو کہو کہ ہماری اولاد کا ذرا امتحان لے لیں، کہیں دوسرے راستے پر تو نہیں جا رہی ہے. آج ہماری اولاد راستہ اختیار کر لیا ہے مغرب کا، یورپ کا، یہود و نصارہ کا. وہی سب عادتیں ہیں، وہی سوچ، وہی پسند، وہی معیار اپنی زندگی کا جو یہود و نصارہ کا، جو دنیا داروں کا ہے، دینداروں کا نہیں. اور دنیا میں رہنا کتنا ہے یہ ذرا سوچو. 70 سال بہت بہت، اس امت کی عمر 60-70 کے بیچ میں. اوپر جو جاوے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ورنہ اکثر تو 60 تک بھی نہیں پہنچتے. آج کل کتنے نوجوان نوجوانی میں چلے جائیں گے، کوئی ٹھکانہ نہیں موت کا. ہم نے آخرت کی کتنی فکر کی، بہت افسوس ہے. خود بھی فکر کرو اور اللہ کی فکر کرو. تو اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا، نکاح سے پہلے بھی پسند کا معیار
انتخاب کیسا ہونا چاہیے وہ حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا جو نقشہ تھا، پوری دنیا کی جو سوچ تھی، جو معیار تھا، اپنی جیون ساتھی کو اختیار کرنے کا 4 لفظوں میں بیان کرنا دیا۔ کیسا جامع کلام! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام طور پر دنیا میں دیکھا جا رہا ہے 4 مقاصد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے نکاح میں۔ تنکح المرأة لمالها، ایک تو مال دیکھا جاتا ہے کہ مالدار ہے، چاہے اخلاق کیسے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اسلام کو دیو دیوے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہو، سنتوں کا جنازہ نکالنے والے ہو، اخلاق کوئی پرواہ نہیں، مالدار ہے، لبے، چاہے وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب سنتوں کی بات کی جاتی ہے تو یوں کہتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں۔ یا اللہ، کتنی خطرناک بات! 1-2 بات میں کہوں آج کل کے ماحول کے اعتبار سے۔ اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں بعض تو وہ ہیں جو پردہ نشین ہیں، لوگ یوں سمجھتے ہیں یہ دیندار گھرانہ ہے۔ جب یہ لڑکی شادی کی عمر کو پہنچی تو لڑکی سے کہا گیا کہ تجھے کوئی رشتہ پسند ہے، تیرے ذہن میں ہو تو کہہ دو، تو وہ کیا کہتی ہے معلوم؟ کوئی بھی رشتہ میرے پاس لاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن داڑھی والا نہیں چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ ہو گیا ستیہ، گیا دن۔ یہ ہے تربیت، کیسی تربیت کی ہم نے! یہ اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کی میں بات کرتا ہوں، کتنے تو میرے ساتھ ہوا ایسا، مجھے کہا کہ مولانا دیکھنا، تو میں نے دیکھا، میں نے پیش کیا، لیکن نہیں مولانا داڑھی مجھے پسند نہیں۔ انا للہ، کتنی بڑی سنت فرض کے درجے میں ہے، عملی اعتبار سے، عملی اعتبار سے فرض کے درجے میں ہے، اس کی اہانت کرنا۔ اب تو ایک مختصر واقعہ میں سنا ہوں، میں نے کہا وقت نہیں ہے میرے پاس، بہت طویل وقت چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے، ایک مختصر واقعہ سنا ہوں۔ بات مسئلہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، کیا صلاحیت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے! جس طرح ڈاکٹروں میں کوئی ایم ڈی ہو، ایم ایس ہو، ایسا مرتبہ فقہ کے اندر۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین فرماتے تھے، انتم الاطباء نحن سیادلہ، اے فقہاء کی جماعت، تم تو ڈاکٹر ہو، ہم تو دوائی بیچنے والے، میڈیکل والے، ہمیں پتا نہیں یہ دوائی کس بیماری میں کام آئے، وہ تم جانو۔ تم ڈاکٹر ہو دین کے مسائل کے، فقہ کے، قرآن حدیث میں سے مسائل نکالنے کا جو ملکہ ہونا چاہیے اللہ نے تم کو عطا فرمایا، ہم محدثین کو نہیں دیا۔ بڑے بڑے محدثین اس زمانے میں یہ فرماتے تھے۔ امام اعمش ان کے استاد، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا نا امام اعمش کے پاس، بہت بڑے محدث عالم، کیا فرماتے؟ مسئلہ مجھ سے مت پوچھو، حدیث پوچھو، مسئلہ میرے شاگرد سے پوچھو۔ وہ امام ابو یوسف، سنو مسلمانوں، ذرا دین پہ لو، باتوں کو دین پہ لو، سرسری مت سن، بس سن لیا ہو گیا، ٹائم پاس نہیں، دل میں ہوتا احساس پیدا کرو، اہمیت پیدا کرو، تبھی کام بنے گا۔ آج جو کام نہیں بن رہا ہے مسلمانوں کا دنیا میں، آج ذلیل ہے، رسوا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، اسی بنا پر کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو دل سے نہیں
بس جانتے ہیں، مانتے ہیں، عمل میں لاؤ، دل میں اتارو. واللہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا سکون نہ ملے، چین اور عافیت والی، رحمتوں والی، برکتوں والی، اللہ کی مددوں والی زندگی جو میسر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا کے کاموں کو بھی آسان، دنیا کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اگر صرف اللہ کے حکموں کو ہم اپنے دل پہ لے گئے، اپنی زندگی میں اتاریں، اپنی اولاد کو سمجھاؤ. اور یہ زمانہ بہت ضروری ہے اولاد کا. بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سے زیادہ فکر ہمارا جو نیو جنریشن ہے اس کی ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ علماء نہیں ہیں، آپ کو علم کی باریکیوں کا پتہ نہیں چل سکتا کہ فتنے کہاں سے گھس رہے ہیں. بہت بڑے جو فتنے گھس رہے ہیں، ایک تو یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، ٹیوشنوں سے، موبائل سے. یہ تو بڑے بڑے فتنے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ اس کو میں سمجھاتا کہ کیسے فتنے گھس رہے ہیں. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا معلوم؟ مسئلہ یہ ضمن ایک بات میں کہتا ہوں، داڑھی پر آئی بات. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی دسترخوان پر دودھی کھا رہا ہے، کدو، اور کھاتے کھاتے یوں بولا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے اس لیے میں کھاتا ہوں. سامنے والا کوئی تھا، اس نے یوں کہا مجھے تو پسند نہیں ہے، کافر ہو گیا. مسئلہ ہے، سن لو کیا کہا. وہ بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اس لیے مجھے بہت پسند ہے. سامنے والا نے کہا مجھے تو پسند نہیں ہے، کافر ہو گیا. حالانکہ یہ دودھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی نماز جیسا حکم نہیں ہے. یہ تو سنن عادیہ میں سے ہیں، سنن ہدا میں سے نہیں ہے. دو سنتیں ہیں، ایک عادت والی جو اتباع ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، وہ سنن عادیہ، اور سنن ہدا اس کی اتباع ضروری ہے. جیسے عبادت کی سنتیں، روز و نماز کی سنتیں، حج کی سنتیں، یہ جو سنتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا واجب، ضروری، اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن سنن عادیہ، کھانا پینا، لباس، کہ کوئی واجب نہیں ہے. ہاں جس کو محبت ہوگی، میرا نفس وقت نہیں ہے ورنہ اس لفظ کو بھی میں سمجھاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی، محبت تو کچھ اور ہوتی ہے. جیسے آج ہمیں دنیا سے محبت ہے، تو راتوں کو جاگنا آسان، دین کو کھانا پینا آگے پیچھے کرنا سب آسان، لیکن دین کے خاطر، نماز کے خاطر فجر میں اٹھا نہیں جاتا. جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی، اور 3 بجے جو فلائٹ ہو عشاء بعد سے جاگے گا، پوری رات بیدار، اور پوری رات اس طرح گزارے گا وہ یار رات ہے ہی نہیں. نیند کسے کہتے ہیں وہ جانتا ہی نہیں، دنیا سامنے ہے. اس کو محبت، محبت کی میں مثال پریکٹیکلی سمجھائی کہ دیکھو دنیا کی محبت کے خاطر پوری رات جاگنا آسان، لیکن دین کے خاطر، اللہ کے خاطر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اتنی طویل رات ہے، فجر یا تہجد میں آنکھ کھلنی چاہیے مسلمانوں. اور زمانہ کا دیکھو، وقت تو دیکھو، حالات تو دیکھو، اللہ کو مناؤ. واقعیتاً میں صحیح کہتا ہوں، مجھے تو حالات دیکھ کر، فیصلے جو اتر رہے ہیں آسمان سے، یہ دیکھ کر یہ نظر آتا ہے اللہ ناراض ہے. مناؤ اللہ کو، اور سب سے بہترین وقت اللہ کے منانے کا. لیکن کیا کہیں گے، آنکھ نہیں. اور اگر صبح سروس پہ جانا ہو، دہیج 5 بجے ڈیوٹی ہے،
4 بجے سے اٹھ جائے گا. کیوں 4 بجے اٹھا؟ 5 بجے جانا ہے نا کہ 4 بجے ذرا غسل کر لوں, کپڑے چینج کر لوں, اور پھر مجھے 5 بجے پہنچنا ہے. 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور نماز میں ہو گئی تو ہو گئی تکبیر اولا, کیا فرض کی بات ہے, بعد میں پڑھ لوں گا. یہ ہے اہمیت نہ ہونے کی علامت, یہ محبت نہ ہونے کی علامت. دل پہ لو, یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دل پہ لو, دل پہ. تو آج کل کے دیندار جو گھرانہ ہے, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ان کے گھرانے کی میں نے عورتوں کی میں نام نہیں لیتا, میرے سامنے تو ہیں مثالیں, ایک مثال نہیں 10 مثالیں ہیں, جنہوں نے یوں کہا مولوی صاحب داڑھی والا نہیں چاہیے, تو کیسا چاہیے؟ کلین شیو چاہیے, اور پین جرسی والا, بائک والا, گاڑی والا, یہ چاہے اس کا دین کیسا ہی کیوں نہ ہو, کوئی حرج کی بات نہیں, سب قبول, لیکن یہ قبول نہیں دینداری. چلو پہلا ہی جو مرحلہ تھا عورت کے انتخاب کا, فیل ہو گئی. ایسوں کو پسند مت کرو اللہ کے واسطے, اس کا اثر آپ کی زندگی میں بھی پڑے گا, آپ کی زندگی اجیرت بن جاوے گی, اللہ کی مدد نہیں آئے گی, اللہ کی لعنت اترے گی. لعنت کو کیا سمجھتے ہو مسلمانوں؟ مجھے تو بولنے میں ڈر لگتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اللہ کے گھر میں. آج ہمارے اعمال رحمت کو اتارنے کے اسباب نہیں ہے, بلکہ لعنت کے اتارنے والے اعمال ہیں. ایسی شادیاں بھی ہماری ہو چکی ہے مسلمانوں, دیکھا نہیں جاتا. آپ تو مزے سے خوشی خوشی جاتے ہیں شادیوں میں, آڑے چلتے ہیں دل کے آڑے. یہ مسلمانوں کی شادیاں جو عبادت ہے, کتنی بڑی عبادت کہ حدیثوں میں کیا اس کی فضیلت بیان کی, ہم نے اس عبادت کو گناہوں کا ملغوبہ بنا دیا. جتنے گناہ شادیوں میں ہوتے ہیں اتنے گناہ عام دنوں میں بھی نہیں ہوتے. پھر کیا رحمت آئے گی, اللہ کی کیسے برکتیں نازل ہوگی, وہ اولاد کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. یہ ہے سب سے بڑا مقصد, اولاد کا حصول, لیکن نیک و صالح دیندار آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ایسی اولاد. اس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا نا, ابھی تو میں بات شروع کر رہا ہوں اور وقت ہو چکا ہے. پورے سال کی مجلس چاہیے جمعہ کی, تو یہ اس آیت کے ٹکڑے کو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ کیا اللہ فرما رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں عام طور پر یہی معیار ہے انتخاب کا, یا تو مال, بس مال ہے نا ختم بات. اب وہ کیسا ہے اخلاق کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, نمازی ہے یا نہیں, اس کی زندگی میں سنتیں ہیں یا نہیں, وہ اسلام کو بھی جانتا ہے یا نہیں, وہ کلمے کو بھی جانتا ہے کہ نہیں بیچارہ, وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے یا نہیں. ان کو پوچھو تو کہیں کہ تمہیں کتنی صورتیں یاد ہیں, تمہیں اندر دیکھ کر قرآن بھی یاد ہے کہ نہیں, کچھ نہیں, کوئی نہیں پوچھتا. ارے یہ بھی پوچھنے کا, میں واقعات سنا تھا اس پر, لیکن وہ اپنے بس یہی شکایت ہے مجھے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مال پیش نظر, سب سے پہلے بس مال ہے, سب قربان, مال ہونا چاہیے. پھر بعد میں کیا فرمایا, وَلِحَسَبِهَا, بہت اونچا خاندان ہے, عزت بڑھ جائے گی, کر لو ان کے ساتھ, نہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے فرمایا وَلِجَمَالِهَا, یا تو حسن جمال کی بنا پر. چوتھا فرمایا دین کی بنا پر آگے فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے اس دیواجی زندگی میں. اس دیواجی زندگی کچھ اور ہوتی ہے مسلمانوں, یہ تو ایک عجیب زندگی ہے, جنت کا نمونہ ہے. مختصر لفظ سن لو, اس دیواجی زندگی یعنی جنت کا نمونہ. اعمال کرو یا نہ کرو, بعض ایسے اعمال کہ جن کا اتنا ثواب ملتا ہے, ایسی فضیلت ہے, ایسی فضیلت تو بے نکاح کو نہیں ہے. حدیث میں ہے
جو بے نکاح کا جو مرد یا عورت ہو اس کو وہ فضیلت نہیں مل سکتی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے نکاح والے مرد اور لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ وہ تو کچھ عجیب زندگی ہے ازدواجی زندگی۔ تو صحیح معنوں میں ازدواجی زندگی میں آپ کو لطف چاہیے، سکون چاہیے، اللہ کی رحمتیں چاہیے، برکتوں والی زندگی چاہیے، نیک صالح اولاد چاہیے، تو فاظفر بذات الدین، دین والی کو پسند کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فاظفر کا لفظ ہے۔ وقت ہو گیا کیا؟ ابھی میں بات شروع کر رہا ہوں، خیر کیا کریں گے؟ اللہ نے توفیق دی دوسری مرتبہ، اس کے لیے تو کئی مجلسیں چاہیے، تو میں اس ٹکڑے کو میں سمجھا سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو کہنے کی توفیق دی، اللہ اس کو قبول فرماوے اور صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ میرے دل میں جو ایک تمنا تھی کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں آج کل کے حالات کیوں ہیں اور آج کل ہماری لڑکیاں کہاں جا رہی ہے، ہماری اولاد بالکل جہنم کے کنارے کھڑی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ والدین کا ہے۔ سن لینا، ہمارا قصور ہے، لڑکیوں کا نہیں، ہمارا قصور ہے۔ یہی قصور، ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، ہم نے خیال نہیں کیا اس کی خلوت کا، اس کی جلوت کا، اس کی ملاقات کا، اس کی صحبت کا، اس کی تربیت کا، اس کی تعلیم کا، ہمارا قصور ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگرچہ بات نہیں آئی، لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اللہ آپ کو بغیر میرے کہے آپ کو سمجھا دے اور دل میں اتار دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فکر پیدا فرمائے اولاد کی، کہ ہم اولاد کی فکر کریں تو ان کا دین باقی رہے، اسلام باقی رہے، چاہے دنیا کی ایسی نعمتیں آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ دوسرے نمبر پر ہو، دین اور ایمان اور اسلام پہلے نمبر پر ہو، مقدم ہو، میرا اللہ رسول پہلے ہو، چاہے دنیا ناراض ہو جائے کوئی فکر نہ ہو۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اس کے انوسندھان میں، اس کے ضمن میں، لیکن نہیں آ سکی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور ہماری اولاد کو بھی صحیح سمجھ عطا فرماوے، ہماری اولاد کو ایمان پر قائم و دائم رکھے اور ارتداد سے بچا لے، اور جو مرتد ہو چکی ہیں اللہ ان کو پھر سے اپنا خوف نصیب فرماوے، پھر ایمان اور اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔